حسین کی زیارت کرے اس کے لیے بھی یہ لفظ ہے، جو مصائب حسین پہ گریا کرے اس کے لیے بھی لفظ ہے، عارفن بحق ہی، شرط یہ ہے کہ حق حسین کی معرفت رکھتا ہو، پھر زیارت کے لیے آئے تو دیکھیں اس کا کیا درجہ، حق حسین کی معرفت رکھتا ہو پھر آنسو بہائے تو دیکھیں اس کے آنسو کتنے قیمتی ہیں۔ معرفت ہونا چاہیے، بدون معرفت، اب میں یہ جملہ بہت توہین آمیز ہے کہنا نہیں چاہتا، بدون معرفت تو دو بڑے اہم موقعوں پر بھی آنسو بہائے گا، کوئی فائدہ ہوا ان آنسوؤں کا؟ حسین جب کربلا میں اصغر کو لے کے آئے لشکر یزید رو رہا، اور یہ صرف حسین کی مظلومیت اور اصغر کے مصائب پہ رو رہا، اس کو کسی اور رلانے والے نے نہیں رلایا، ایسا رونا جو ہمارے ساتھ گھبرا گیا۔ میں پلٹ کے اسی پہ آتا ہوں، اور سجاد نے جب جمعے کے دن، آج شب جمعہ ہے نا، جب جمعے کے دن خطبہ دیا، اس خطبے نے یزیدیوں کو رلا دیا، کوہرام بپا ہو گیا دربار میں۔ وہ دربار کیا، جامع مسجد، دیکھیں یہ وہ یزیدی بیٹھے تھے مسجد میں جن پر یزید کو اتنا بھروسہ تھا، یہ اتنا آنکھیں بند کر کے میری پیروی کرتے ہیں کہ اگر میں کسی کو نماز کے لیے لاؤں اور گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی ہو، تو ایک آدمی کھڑا ہو کے نہیں کہے گا یزید کم از کم نمازی کے تو ہاتھ پاؤں کھول دے، یہ اتنے میری عقیدت میں اندھے ہیں۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ یزید سجاد کو لے کے آیا بھرے مسجد میں، دربار کو سمجھ میں آتا ہے مسجد میں، نماز کے لیے لایا، نہ ہتکڑی کھولی نہ بیڑی کھولی، اتنا بھروسہ یزید کو اپنے مجمع پہ۔ مگر وہ بھی تو خطیب منبر سلونی کا پوتا امام برحق ہے، ایک بار کہا یزید تیرے خطیب کو جو کہنا تھا کہہ دیا، مجھے اجازت ہے ممبر پہ جاؤں؟ اچھا امام کیا اجازت کا محتاج؟ یہ ممبر کیا یزید کا ہے جو پوچھ رہے؟ نہیں، مجمع کو بیدار کرنا ہے۔ ایک مرتبہ تمام تاریخوں میں دیکھیے اس سے پہلے کہ یزید کچھ کہے، مجمع کہتا ہے کہ ہم اس کو سننا چاہتے ہیں، اب اس کو ممبر پہ جانے کی اجازت ہے، پھر بھی امام نے یزید کا انتظار نہیں کیا، ممبر پہ گئے اور وہ عظیم الشان خطبہ دیا جس نے یزیدیوں کو رولا دیا۔ وہ یزیدی جو ابھی تک یزید کی اتنی حمایت میں تھے، مگر کیا ان کا یہ رونا قیامت میں ان کے کام آئے گا؟ عارفن بحق ہی، معرفت کے ساتھ روتے تو ان کے آنسو بھی رومال زہرا میں جمع ہوتے۔ اور کیا خطبہ دیا، آپ حضرات تو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، یہ ہم جیسے لوگ کچھ سمجھتے ہیں طالب علم جو ممبر پہ آتے ہیں، خطبے کے جملے تو خیر آپ کی سمجھ میں آئیں گے، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو اپنا تعارف کرا دو۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا وارث ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میں کعبے کا صفا اور مروہ کا مالک ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پس گردن سے جدا کیا گیا۔ خطبہ دے رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، یہ معرفت والے رو رہے ہیں، وہ بے معرفت رو رہے تھے۔ خطبہ دینا آسان کام نہیں ہوتا ہے، خطیب کو گلے کی آزادی چاہیے تاکہ ایک بار سر گھما سکے، ہاتھوں کی آزادی چاہیے اشارے کر سکے، پیروں کی آزادی چاہیے۔ اللہ اللہ ہماری جانیں قربان مسجد دمشق کے اس خطیب پر جس کے گلے میں طوق گراں بار ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، مگر ایسا خطبہ دیا۔ یزید گھبرا گیا، مؤذن سے کہا اقطع کلامہ، ارے جلدی سے اذان دے کے اس کا کلام کاٹ دے، اور ایک بار مؤذن کی اذان کو بھی تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ اے یزید اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تیرے جد کا تذکرہ ہو رہا یا میرے جد کا تذکرہ؟ بس آخری جملہ کہتا ہوں، اور آج کی مجلس اور یہ عشرہ مکمل ہوا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں فرزند رسول الثقلین، میں آپ کے مصائب کو کم نہیں کر رہا، مگر ایک بات بتا دیجئے، آپ کا کلام بھی کاٹا گیا اذان کے ذریعے، اور آپ کے بابا کا کلام بھی کاٹا گیا، مگر ہرملا کے 3 بھائی کے ذریعے، تیر کے ذریعے سے آپ کا خطبہ مکمل نہ ہوا، مگر مؤذن کی آواز، حسین کا خطبہ مکمل نہ ہوا، وہ 3 بھائی کا تیر چلا، خون کا فوارہ بلند ہوا،
آسمان کو خون پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان تھرا گیا، مولا یہ خون نہ ہے، زمین پہ پھینکنا چاہتے ہیں، حسین نے چہرے پہ مل لیا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔